والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق اللہ العظیم. بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی ہیں بہکے ہوئے. وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ اپنی خلاصی کو دے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کا کوئی یار نہیں. معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ اتوار ہی کو تیسرا سپارہ ختم ہونا تھا. وقت نے اجازت نہیں دیا تو کچھ باتیں رہ گئی تھیں، تو آج ان آیات کی پھر سے تلاوت کی گئی ہے اور انشاءاللہ آج تیسرا سپارہ ہمارا ختم ہو رہا ہے. ابھی 30 پاروں میں سے 3 گئے ہیں. کتنا باقی ہے؟ 27 سپارے باقی ہیں. خدا کرے کہ وہ 27 سپارے ہمارے سننے سنانے میں گزر جائیں. بس زندگی ہماری قرآن کے سننے سنانے میں، نبی کے گنگانے میں گزر جائے، یہی زندگی ہے. اس کے سوا کوئی زندگی نہیں. انسان کی زندگی ضروریات دنیا کے تحت اگر ہے تو وہ حیوانوں کی زندگی، اور جس کی زندگی خدا اور اس کے رسول کی خوشی کی ہے وہی زندگی انسان کی زندگی، وہی زندگی کامیاب زندگی. قرآن اگر نہیں سمجھیں گے تو کیسے عمل کریں گے؟ احادیث کو اگر نہیں سمجھیں گے تو کیسے عمل کریں گے؟ جب عمل نہیں کریں گے تو خدا کے پیارے کیسے بنیں گے؟ اللہ کے رسول کے صحیح معنی میں چاہنے والے کیسے بنیں گے؟ ضروریات ان تمام چیزوں کے لیے ضروری چیزیں ہیں. چنانچہ قرآن کریم فرما رہا ہے: ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا. ارتداد کی باتیں آپ سن رہے تھے کہ ارتداد کس کو کہتے ہیں. غالباً آپ کو یاد ہو، اسلام، ایمان، نفاق، شرک، کفر، نفاق، ارتداد. پہلے شرک، سب سے بڑا گناہ. ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پھر سے اسلام لے آئے، پھر سے داخل ہے اسلام. تو شرک، اس کے بعد کفر. کفر سے بدتر ہے شرک، کفر سے بدتر اور بڑھ کر ہے شرک. اس لیے شرک کا ذکر پہلے ہوا. بات کیا ہے؟ کفر. کفر سے بدتر ہے نفاق، منافقت، اور اس سے بڑھ کر ہے ارتداد. جی، شرک جوڑ لگانے کو کہتے ہیں. خدا کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے کو شرک کہتے ہیں. ذات و صفات میں بھی، افعال و آثار میں بھی.
کسی کو جوڑ لگانے اس کا ہمسر لا کر کہنے کو کیا کہتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ توحید ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ سورہ اخلاص کی بار بار تلاوت ہونے سے توحید مضبوط ہوتی ہے۔ بعض بدعقیدہ آپ سے یہ کہہ دیں کہ دیکھو قل ھو اللہ احد پڑھنے کی تاکید، اب ریکارڈنگ جا رہی باہر، قل ھو اللہ احد پڑھنے کی تاکید خود حضرت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو وہاں رسول کہاں ہیں؟ تو کہا قل ہی میں سب کچھ ہے۔ سمجھے؟ قل میں سب کچھ ہے۔ ہاں، قل اے محبوب فرما دیجیے، اپنی بات بتانے کے لیے بھی محبوب ہی کو پکار رہا ہے، اپنی ذات کو بتانے کے لیے بھی محبوب ہی کو پکار رہا ہے، اپنی صفات کو بتانے کے لیے بھی محبوب ہی کو بتا رہا ہے۔ تو قل ھو اللہ احد میں توحید بعد میں ملتی ہے، رسالت پہلے ملتی ہے۔ پہلے رسول ملتے ہیں، وہ کہاں مل گئے؟ لفظ قل میں، لفظ قل میں مل گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شرک جوڑ لگانے کو کہتے ہیں، کفر انکار کرنے کو کہتے ہیں۔ اب وہ انکار قرآن کا ہو، نبی کا ہو، نبی کی عظمتوں کا ہو، خدا کی صفات کا ہو، جی، اور خدا کی ذات کا ہو، بالکل سرے سے جو انکار کر دیتا اس کو کافر کہتے ہیں، وہ کفر ہے۔ نفاق کیا ہے؟ زبان سے مانتا ہے، دل سے مانتا ہے، دل کچھ اور بولتا ہے، زبان اور کچھ بولتی ہے، ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے، اس کو کیا کہا گیا؟ نفاق۔ اور ارتداد کس کو کہا گیا؟ میں نے بتایا تھا بہت آسان بات، کیا ہے؟ یو ٹرن مار، راستہ مل گیا چلے جانا منزل پر، درمیان میں یو ٹرن مار کر وہیں آ رہا ہے جہاں سے نکلا تھا، یہ کیا ہے؟ ارتداد۔ سمجھے؟ شرک ناقابل معافی عمل ہے، کفر سمجھے یہ توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو معافی کا راستہ ہے۔ نفاق منافق کے لیے، کافر کے لیے عذاب عظیم، اور منافق کے لیے عذاب علیم۔ کافر کے لیے بڑا عذاب، منافق کے لیے دردناک عذاب، جی، اور مرتد کے لیے کیا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پہ لے جانا، وہاں رسا باندھنا، پہاڑ کے اوپر سے نیچے گھسیٹنا، اور نیچے سے پھر اوپر گھسیٹنا، اتنا گھسیٹنا کہ بالآخر اس کی کیا ہو جائے؟ موت۔ یہ ارتداد کی سزا ہے۔ تو مرتد کسی بھی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، استقامت جسے کہتے ہیں، جی، استقامت جسے کہتے ہیں وہ نہ کافر کے لیے استقامت ہے، نہ کافر اپنے کفر میں استقامت کرتا ہے، نہ مشرک اپنے شرک میں استقامت کرتا ہے، نہ منافق اپنے نفاق میں استقامت کرتا ہے، نہ مرتد اپنے ارتداد میں استقامت کرتا ہے۔ استقامت کا جو لفظ ہے وہ مومن کے لیے، جی، استقامت کا جو لفظ ہے، استقامت کا جو عمل ہے وہ کس کے لیے ہے؟ خاص مومن کے لیے۔ وہ اسی کیوں مومن کے لیے آ گیا ہے یہ کہ بار بار مانگتا اللہ سے استقامت، بار بار اللہ سے استقامت مانگتا، اور استقامت کی دعا نہ مشرک کرتا ہے، نہ کافر ہے، نہ منافق ہے، نہ مرتد ہے۔ یہ استقامت کیا کریں گے؟ ان کے پاس ضد ہے، ان کے پاس ہٹ درمی ہے، ان کے پاس جہالت ہے، ان کے پاس انانیت ہے، جس کی وجہ سے یہ ان چیزوں کے کیا ہو گئے ہیں؟ مرتکب ہو گئے ہیں۔ مگر مومن کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، مومن استقامت کی دعا مانگتا ہے ہر نماز میں، ہر بار، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہم کو چلا سیدھا راستہ، صراط مستقیم عطا فرما دے۔ سمجھیں؟ تو صراط مستقیم جب مانگتا ہے تو پھر مانگ لیتا ہے صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. تو استقامت کا راستہ بھی مانگا تو اس کے محبوبوں کی نسبت سے مانگا, اور محبوبوں کی جب نسبت سے مانگتا ہے تو محبوب ہی ہیں جو مستقیم ہیں, اللہ کے پیارے ہی ہیں جو مستقیم ہیں, اللہ کے لاڈلے ہیں جو مضبوط ہیں. تو مضبوط والوں کی نسبت جب جوڑ لیتا ہے تو اس کو بھی مضبوطی مل جاتی ہے. ان کے پاس وہ نہیں ہے, اس لیے ان کے دعوے میں کھوکھلاپن ہے. تو بہرکیف اب یہاں ان الذین کفروا بعد ایمانہم, بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, کب؟ ایمان لانے کے بعد. کیا مراد مطلب ہے اس سے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے, حضرت موسیٰ تشریف لائے تو یہودیوں نے حضرت موسیٰ پر کیا کیا؟ ایمان لایا. توریت نازل ہوئی کتاب, اس کتاب پر بھی انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لایا. اب اس میں مضبوط رہتے تو مضبوطی کب ظاہر ہونا؟ جب تک موسیٰ علیہ السلام ہیں, ان پر ایمان لائے ہیں, اور جب آپ تشریف لے گئے, جی آپ کا وصال ہو گیا, تو اب اس کے بعد جو پیغمبر آئے ان پر ایمان لانا, جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہودی موسیٰ علیہ السلام پر اور توریت پر ایمان لاتے. جب حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کا اور انجیل کا انکار کیا. حضرت عیسیٰ کا اور انجیل کتاب جو ہے اس کا انکار کر دیا. کیسے انکار کیا؟ نہیں, یہ کتاب نہیں ہے, جو کتاب تھی ہمارے سمجھے پیغمبر جو آئے ان کی ہی کتاب, ان کی ہی رسالت, ان کی ہی نبوت. جبکہ وہ نہیں ہیں, اٹھا لیے گئے, پردہ فرما گئے, وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا. اس کے بعد دوسرے نبی آئے ہیں, تو پہلے نبی پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا؟ دوسرا نبی جب خدا کی طرف سے ہماری زندگی میں آ جائے تو اس پر ایمان لانا ہے. جی, پہلی کتاب پہلے نبی پر ایمان لانے کا مطلب, پہلی کتاب پہلے نبی پر ایمان لانے کا لانے کا نتیجہ جو ظاہر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ بعد جو نبی آئے اور کتاب آئی اس پر ایمان. تو یہودیوں نے کیا کیا؟ اپنے پیغمبر پر تو ایمان لائے, اپنے پیغمبر پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لائے, بعد کے آنے والے پیغمبر پر کیا کیا؟ انہوں نے انکار کیا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ پہلے کے ایمان سے بھی نکل گئے. سمجھے, یہی بات ہو رہی. ان الذین کفروا بعد ایمانہم, بے شک جو لوگ کافر ہوئے, کفر کرتے ہیں, کب؟ بعد ایمانہم. بعد ایمانہم, ایمان. ان الذین کفروا بعد ایمانہم, بے شک جو لوگ کافر ہو گئے, کب؟ کیا مطلب ہوا یہاں؟ حضرت موسیٰ پر ایمان تھا, حضرت توریت کتاب پر ایمان تھا. جب بعد میں پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ پر کتاب آئی انجیل, تو انہوں نے انکار کس کا کیا ہے؟ انجیل کا اور عیسیٰ علیہ السلام. مان کسے رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور توریت کو. توریت کو مان رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو تو مان رہے ہیں, مگر بعد میں عیسیٰ کو علیہ السلام کو انکار کیا اور انجیل کا انکار کیا. تو اس کا انکار گویا کہ پچھلا انکار ہو, یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار ہو گیا, توریت کا بھی. وجہ کیا؟ نہیں, ان کا انکار کر, عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے سے اس پر جو ایمان لائے تھے وہ بھی چلا. تو یہ یہودیوں کی بات ہو گئی. پھر حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو نصارہ کا. جی, اب وہاں دو گروپ ہو گئے, یہود و نصارہ. کیا ہے؟ یہود بھی وہی کہتے ہیں, نصارہ بھی وہی کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں, قرآن کریم نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں.
یہودیوں میں کئی پیغمبر آئے یہودیوں میں، جن میں حضرت عزیر بھی شامل ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ اگر ایسے ہیں تو یہ کیسے ہیں؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ تو ایمان لا کر بعد کے پیغمبر کا انکار کرنا، پہلے پیغمبر پر ایمان لانا بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے، تو تشریف لانے سے پہلے توریت میں حضور کا ذکر، انجیل میں حضور کا ذکر، پڑھتے تھے، بولتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے۔ تشریف لانے والے ہیں، اعلان ہوتا تھا، بشارت ہوتی تھی۔ جب تشریف لا لیے تو یہ دونوں بھی ان کا انکار کر دیا۔ کون کون؟ یہود اور نصارہ نے کس کا انکار کر دیا؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن پاک کا۔ اس پر ایمان نہیں جی، تو اس پر ایمان نہ لانا اس بات کو ثابت کر دیا کہ نصارہ اپنے مذہب پر نہیں ہیں، یہودی اپنے دین پر نہیں ہیں، وہ بھی ان کا دین بھی چلا گیا، اور ان کے دین پر جو ایمان رکھتے تھے ایمان بھی چلا گیا۔ اب ایمان سلامت کب رہتا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تو وہ ایمان سلامت رہتا، اور حضور کے آ جانے کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ پر ایمان رکھنے والے حضور پر ایمان لا لیتے تو یہ ایمان سلامت رہتا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہی قرآن فرما رہا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جو لوگ کافر ہوئے ایمان لانے کے بعد کافر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، توریت پر ایمان لائے، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیے، انجیل کا انکار کیے، تو وہ کیا ہو گئے؟ بعد ایمان، کافر ہو گئے بعد ایمان۔ اب جو ہے کفر ایک ایسا معاملہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے جب کفر کی چھا جاتا ہے، یعنی ظلمت جب چھا جاتی ہے، اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو وہ اندھیرا چھٹتا نہیں ہے، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر بڑھتا گیا۔ سمجھے؟ تو ظلمت چھاتی ہے تو بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اجالا آتا ہے تو روشنی دیتا ہے۔ ظلمت میں اتنا چھا جاتا ہے ظلمت کہ کوئی کسی کو نظر نہیں آتا۔ ثم ازدادوا کفرا کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ کیا ہو گیا؟ ان کا کفر بڑھ گیا۔ اندھیرا جب چھا جاتا ہے جی، اندھیرا جب چھا گیا تو اس کے بعد کوئی کسی کو نظر نہیں آتا، کتاب نظر نہیں آتی، لوگ نظر نہیں آتے، بھائی نظر نہیں آتا۔ اندھیرے میں کوئی کسی کو نہ گڈھا نظر آتا ہے، نہ کانٹا نظر آتا ہے، نہ سلاخ نظر آتی ہے، نہ پتھر نظر آتا ہے، بس اندھیرے میں سمجھے ایسا چھا جاتا ہے اندھیرا کہ ایک دوسرے کو، مگر اجالا ایک ایسی چیز ہے جیسا وہ بڑھتا ہے ہر چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ سمجھے؟ اندھیرے میں پتھر نظر نہیں آتا، بڑا پتھر نظر نہیں آتا، اجالے میں کنکر نظر آ جاتا ہے جی۔ اندھیرے میں بڑا پتھر نظر نہیں آتا، اجالے میں کنکر نظر آ جاتا ہے، اور بہت بڑا درخت نظر نہیں آتا، اندھیرے میں جا رہا ہے ٹھوکر پڑ گئی، مگر اجالا ایسا ہے کہ کانٹا نظر آتا ہے۔ تو اس واسطے کفر جب چھا جاتا ہے، یعنی ظلمت جب چھا جاتی ہے تو اندھیرا ہے، کفر کیا ہے؟ ظلمت ہے۔ ظلمت کسے بولے؟ اندھیرے کو۔ تو قرآن فرماتا ہے کافر ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کافر ہو جانا، گویا ان کا کفر کم نہیں ہوتا، بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کا کفر۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ حضور تشریف لا لیے،
हुजूर के मौजिज़ात तौरेत में पढ़ते थे, हुजूर के मौजिज़ात का जिक्र इंजील में पढ़ते थे, और हुजूर के मौजिज़ात जाहिर हो गए। जाहिर होने के बाद ईमान लाने की बजाय उन्होंने इनकार कर दिया। तो क्या मतलब, पैगंबर पर ईमान लाना एज ए मैसेंजर नहीं, सिर्फ मैसेंजर की हैसियत से पैगंबर पर ईमान नहीं। पैगंबर पर ईमान लाने का मतलब अल्लाह ने जो कमालात आपको दिए हैं उन सब पर हमारा ईमान। आप रहमतुल लिल आलमीन, आप शफीउल मुज़निबीन, आप अनीसुल गरीबीन, आप राहतुल आशिकीन, आप मुरादुल मुश्ताकीन, आप साहिबे कौसर हैं, आप साहिबे जूदो सखा हैं। आप क्या क्या हैं, क्या हैं, क्या हैं? अरे क्या बताएं, खुदा ने वो क्या क्या नहीं बता दिया जो आप हैं। उस पर हम सबका ईमान। किसी भी एक बात पर हमारा अकीदा बिगड़ा तो हम कुफ्र के दलदल में फंसे। कहां फंस गए? जैसे किसी ने कहा अकीदे तीन है, तीन बातों का अकीदा रखना चाहिए। बड़ी पते की बात बता रहा हूं, ज़हन में रखिए। किसी ने कहा, अक्सर दया मना कहते हैं, तीन पर सबका इत्तेफाक क्या है? तौहीद, तौहीद, रिसालत, खत्म नबूवत। आजकल खत्म नबूवत का मसला भी चल रहा है। किसी ने दावा कर दिया, अब उसका जवाब देने के लिए खड़े हैं, तो अब इस पर अकीदा ला के बताओ। बेशक ये अकीदा है, तौहीद, रिसालत और खत्म नबूवत। शफात अकीदे में शामिल नहीं। रहमत, हुजूर रहमत हैं, अकीदे में शामिल नहीं। उनके कहने के मुताबिक हम ये कहते हैं कि वो अकीदे में अगर शामिल नहीं है तो नबी को जब मान लिए तो नबी के जितने कमालात हैं उनको मानना अकीदे में शामिल है। जी, अकीदे में शामिल है। वो नबी को नबी मान लिया, नबी के अंदर जितने कमालात हैं उस पर, ये अकीदे में शामिल है। अगर रहमतुल लिल आलमीन मानना अकीदे में शामिल नहीं है तो रिसालत को मानना ईमान में शामिल है कि नहीं? अकीदे में शामिल है ना जी। रिसालत को मानना अकीदे में शामिल है। तो जिस रसूल को आप मान रहे हैं वही रहमतुल लिल आलमीन है। जिस रसूल पर हमारा ईमान है वही शफीउल मुज़निबीन है। तो यहां कुफ्र क्या बताया जा रहा है? पॉइंट को नोट करना। यहां कुफ्र क्या बताया जा रहा है? किस बात का कुफ्र है? यहां रसूल पर ईमान तो लाते हैं मगर आपके मोजिज़ात का इनकार कर देते हैं, आपके कमालात का इनकार कर देते हैं, आपके अजमतों का इनकार कर देते हैं, आपके मकामात का इनकार कर देते हैं। तो कुरान कहता है यही काफिर है जो ईमान लाने के बाद बदले। उसकी सजा क्या है? ऐसे काफिर की सजा जो ईमान लाने के बाद काफिर हुआ है, उसकी सजा क्या है? उसकी सजा यहां बयान हो रही है। यानी जो बेईमान है, ईमान ही नहीं लाया, वो भी क्या है? काफिर है। इनकार कर दिया, ईमान नहीं लाया, वो क्या है? काफिर है। अब वो काफिर, उस काफिर के बारे में तो कह दिया गया कि अजाब अजीम है, दर्दनाक अजाब है, वो मरने के बाद है, क़यामत में है। मगर ऐसा काफिर जो ईमान लाने के बाद कुफ्र कर रहा है, उसकी सजा क्या है? उसका कुफ्र खत्म नहीं होता बल्कि कुफ्र बढ़ता चला जाता है। कुफ्र क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्गान दीन ऐसे लोगों से बचने को कहते हैं, ऐसे बदअकीदा लोगों से अपने को बचाए रखने को कहते हैं। क्यों? जब उनके साथ थोड़ी भी हमारी मिलाप होता है, थोड़ा भी उनको नर्म गोशे से देखा जाता है तो सजा, नर्म गोशे से हमने उनको देखा, उनकी बात को नर्म गोशे से हमने सही कह दिया, माअज़ल्लाह, तो उसकी सजा क्या है? हमको हमारा कुफ्र बढ़ जाता है जैसा उनका बढ़ गया। कितना बोलो, उनके पल्ले बात चढ़ती नहीं। तस्वीर में ले लेना उन लोगों को।
जो भी बोले उनके पल्ले बात नहीं पल्ले नहीं चढ़ती। क्यों नहीं चढ़ती? तो उसकी मिसाल मैं आपको आसानी से दे दूंगा, समझ ले सकेंगे। ब्लैंक पेपर अगर है, ब्लैंक पेपर अगर है तो उस पर आप प्रिंटिंग कीजिए, बड़ी साफ प्रिंटिंग आएगी, बड़ी अच्छी प्रिंटिंग आएगी, समझे? वो प्रिंटिंग पेपर को फिर उसको आप प्रिंटिंग को आप साफ कर दीजिए केमिकल डाल करके उसको भी क्या बना दीजिए, साफ पेपर, ब्लैंक पेपर बना दीजिए। मगर कहीं भी किसी भी उठा के दिखा दीजिए, वो कहेगा इस पर कुछ पहले प्रिंट होकर है, हाँ, इस पर पहले कुछ प्रिंट होकर है। अब ये प्रिंट करने के लायक तो बनाया गया है, मगर पहले से प्रिंटिंग होकर है। तो पहले की प्रिंटिंग को कितना भी केमिकल आप लगा दें, वो कोरा कागज यानी साफ पेपर, ब्लैंक पेपर की तरह नहीं हो सकता, समझे? तो इसलिए यही मिसालें हैं कि ईमान प्रिंट हो गया, उसके बाद कुफ्र आकर प्रिंट हो गया उस पर, तो ऐसा प्रिंट हुआ कि ईमान दिखता नहीं है, कुफ्र छलकने लगता है, और सजा के तौर पर कुफ्र उनका क्या हो जाता है, समझे? 2 घंटे तकरीर कीजिए उनके सामने, आप कितने भी दलाइल समझा दीजिए, सब सुनने के बाद फिर कैसी रही तकरीर, पूछो कैसे? वो बोले बराबर ही थी, मगर वो हुजूर को अल्लाह के बराबर कर डाले ना, वो यकीन सब बोले, मगर आते आते हुजूर को अल्लाह के करीब कर डाले ना, ये है ना, वो सुम्मज़दादु कुफरा। समझे? सारा बयान करे बराबर, वसीला औलिया को बताए ना, वो वसीला हमारा अमल खुद एक वसीला है। दूसरे को कई को हमें पकड़ लेकर बैठना बोलता, पूरा बयान से सब बोले से बराबर, अच्छा बोलते हैं, अच्छा आदत है, अच्छा समझे, अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा बोलते हैं और बातें अच्छी निकालते हैं, वो एक बात हमारी सरकार, वही सुम्मज़दादु कुफरा। इसलिए हमारे ईमान की किताब में कुफ्र का लफ्ज दाखिल न किया जाए, वरना सजा है क्या है, कुफ्र बढ़ता चला जाए। बात समझ में आ गई? गैरों के साथ मिल बैठने को, उनके बयानात सुनने को जो मना करते हैं, उसकी वजह समझ में आ गई आपको? अच्छा, इन्नल्लज़ीना कफरू बादा ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ्रा लन तुक़बला तौबतुहुम, हाय हाय, उनको उनकी तौबा हरगिज कबूल ना होगी। अब ये क्यों, ये बात क्यों आई, समझे? तौबा करने वाले की तौबा कबूल हो जाना चाहिए, क्यों तौबा कबूल नहीं हो रही है? तो उन्होंने क्या किया था, बाज लोगों ने, हजरत हारिस बिन उसैद, जिनका जिक्र आपने पहले भी सुना, क्या हुआ? वो हालत ईमान में थे, बाद में मुंतकिल हो गए। मैं इर्तिदाद का लफ्ज़ सहाबा के लिए नहीं कहीं बुलाऊं, मुंतकिल हो गए, कुछ हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, हादसा हो गया, उसका एहसास पैदा हुआ। हजरत हारिस बिन उसैद को क्या पैदा हुआ, क्या कर दिया मैं, कहाँ आया था, कहाँ चला गया, क्या हो गया मेरा हाल? ये एहसास जब जागा तो उन्होंने किसी को हुजूर के पास भेजा और ये सवाल किया, अगर मैं ईमान में दोबारा आ जाऊं तो मेरे जो इर्तिदाद का लफ्ज जो है, वहां मैं जो हादसे का शिकार हो गया हूं, क्या मेरी तौबा कबूल है? क्या मेरा दोबारा इस्लाम में आ जाने से मेरी वो हरकत माफ हो जाएगी? ये सवाल कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर दोबारा इस्लाम में आ जाते हैं तो वो जो दरमियान में हरकत हो गई वो माफ हो जाएगी, बशर्त माफ। उस वाक़ये को देखकर बाशरीर किस्म के लोग क्या करने लगे कि इस्लाम में आने जाने का दरवाजा खुला है, समझे? जब तक हमारी तबीयत है वहां रहेंगे, जब उधर से कुछ मिलने का है तो उधर चले जाएंगे, कभी इधर को रहेंगे, कभी उधर को रहेंगे, तौबा कर लेंगे तो माफ हो जाएगा। अब उसके लिए वाकया कौन सा लिया उन्होंने? हजरत हारिस बिन उसैद का, उनका हुआ है ना, वैसे ही हमारा भी है।
تو بار بار آنا بار بار جانے کا بہانہ بنا لیے، اسلام کو بالکل سستا سمجھنے لگے۔ تب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ جن کی شان تھی ان کی شان ہے، مگر ایسی حرکت کرنے والوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ اوپر کے آیت میں کیا بتایا گیا تھا؟ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، کہ مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی تو اور اپنے آپ کو سنوار لیا، اصلاح کر لی اپنے آپ کی، تو ان کی توبہ کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا رحیم ہے، بخشنے والا اور رحیم ہے۔ یہ اوپر کے آیت میں ہو گیا۔ اب نیچے کی آیت میں کیا فرمایا جائے؟ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، ان کی کیا نہیں قبول ہو رہی ہے؟ وجہ کیا؟ دین کو مذاق۔ اب وہ اتنی بڑی بات آپ کی سمجھ میں آنے میں اگر دشواری ہو رہی تو کیا آسان مثال دے دیتا ہوں بالکل قریب سے۔ ایک شخص نے داڑھی رکھا، ایک شخص نے داڑھی رکھا، داڑھی منڈا رہا ہے، فسق کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، سمجھے؟ داڑھی رکھنے کو مانتا ہے مگر داڑھی نہیں رکھتا ہے، یہ الگ سی بات ہے، یہ الگ سی بات ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ مگر ایک شخص داڑھی رکھتا ہے پھر داڑھی نکالتا ہے، جی ایک ہفتہ داڑھی رکھا، دوسرے ہفتے میں داڑھی نکال دیا، ایک مہینہ داڑھی رکھا، دوسرے مہینے میں داڑھی نکال دیا، پھر اس کے بعد پورا صاف کیا، توڑے پر چٹنی رکھ لیا۔ ہاں یہ ایسا دیا ہوں میں، ایسے لوگ آپ کوئی تو دکھے تو میں یاد آ جاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ یہ پورا واش کر لیا، بیچ میں اتنا، پھر اس کے بعد وہ پورا واش کیا، پھر اتنا رکھ لیا۔ تو گویا داڑھی کو جو ہے فیشن بنا بنا کر کے یہ کر رہا ہے، تو اس نے کس کا مذاق کیا؟ سنت رسول کا، سمجھے؟ داڑھی رکھتا ہے تو سنت رسول ہے، داڑھی نہیں رکھتا ہے خلاف سنت ہے۔ خلاف سنت کا گناہ الگ ہے، سنت پر چلنے کا اجر الگ ہے، مگر اس کو فیشن بنا بنا کر جو لاتا ہے، یہ سنت کا مذاق کرنے کی وجہ سے اس کو کافر کہا۔ نہیں سمجھ میں بات؟ اب اس سے آسان بات میں آپ کو کیا سمجھا؟ ایک آدمی نمازی بن گیا، ایک آدمی نمازی ہے اور ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، نماز کو مانتا ہے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز اللہ کا حکم ہے، مانتا ہے، انکار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے تو کافر ہے، مانتا ہے مگر پڑھتا نہیں ہے، تو مان کر نہ پڑھنا گناہ ہے، فسق ہے، گناہ ہے، سمجھے؟ ایک آدمی ایسا ہے کہ نماز کو مانتا بھی ہے اور پڑھتا ہے، پڑھنا شروع کیا تو قرآن پورا مسجد میں نظر آتا ہے، چھوڑ دیا تو 2 مہینے نظر نہیں آتا، تو گویا دین کو اپنی طبیعت پر ڈھال لیا۔ تو اپنی طبیعت پر ڈھال لینا دین سے مذاق کرنا ہوا، دین کے کسی بھی عمل سے مذاق کرنا کفر ہے، اور ایسی حرکت کرنے والے کو توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ شب برات کو کر لے کہ شب قدر کو، جی توبہ کر لو، توبہ کر لو، وہ توبہ ہونے والی نہیں، شب برات میں ہو، شب قدر میں ہو، شب معراج کو بھی ہو، دین کی بات میں مذاق کفر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، توبہ کس کے لیے ہے؟ تو توبے کا تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ تو حضرت حارث بن اسید کا جو معاملہ تھا وہ ان کے دل کا معاملہ تھا، اور یہ کفار کا جو معاملہ تھا یہ بھی ان کے دل کا معاملہ ہے۔ ان کے دل میں اصلاح ہے، ان کے دل میں چوری ہے۔ جن کے دلوں میں چوری ہے ان کی توبہ قبول نہیں، اور جن کے دل پاک ہیں اور احساس میں آ گئے ہیں ان کے لیے کہا بے شک اللہ ایسوں کے لیے تو غفور ہے، ایسوں کے لیے ہی تو رحیم ہے۔ سمجھ میں کی بات ہے؟ اچھا، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، سمجھ میں بات آپ کے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ گمراہ ہیں جی، جو نبی کی عظمتوں کا انکار، آپ کی سنتوں سے مذاق
دین کی باتوں سے جو مذاق کرتے ہیں یہی لوگ گمراہ ہیں جی۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو کافر ہوئے اور وہ کفر پر ہی مرے۔ یہ تو تماشا کرنے والوں کی بات ہوگی، اوپر ادھر آئے جھانکے، ادھر گئے جھانکے، جھانکنا جانا جھانکنا جانا، یہ ہو جی۔ اب یہ بالکل سالک کفر پر رہے، کافر ہی پیدا ہوئے، کافر ہی رہے، لاکھ ان کو سمجھاتے رہے وہ اسی میں رہے، اور موت بھی ان کو اسی میں آ گئی، اسی حالت میں۔ کون سی حالت میں؟ کفر کی حالت۔ کفر کی حالت میں آئی تو قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى، کفر کی حالت میں مرے، کفر پر رہے اور کفر کی حالت میں مرے، ایسے لوگ، دو باتیں ہیں یہاں، ایسے لوگ اگر زمین بھر سونا خیرات کریں تو ان کی خیرات قبول نہیں ہے، ان کو توبہ نہیں ہے، ان کی خیرات قبول نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ 50 پنیم کرے، پنیا کرے تو پاپی، نیکی کے لیے، پنیا کے لیے ایمان شرط، ایمان کے بغیر کوئی نیکی نیکی نہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اب لیتے لیتے مار ہی دوں گا، رکھ لینا اس کو، کہ بغیر ایمان کے نیکی نیکی نہیں۔ تو وہ بغیر ایمان کے نیکی نہیں کا مطلب کیا؟ چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ دھوتیار ہوں، چاہے وہ وہابی ہوں، بدعقیدہ ہوں، ان کی نیکی نیکی نہیں ہے۔ کبھی تم ان کے نمازوں کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہو جانا۔ کسی کا پر کچھ بولنا بھی ہے تو نیاک ہونا، بغیر نیاک کے بولنے گیا تو پھر اپنی خود کی آنکھ پھوٹ جائے گی۔ ان کی نمازوں کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہونا، ان کے ذکر و اذکار کو، ان کے حلیے کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا، پہلے ان کے کیفیات دیکھو، ایمان ہے کہ نہیں ہے، عقیدہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ کافر و بے ایمان و بد عقیدہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ مردود ہے، وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ رد کے معنی انگریزی کا لفظ کیا ہے؟ ریجیکٹ، ریجیکٹ، کینسل۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اب ایسا امام جس کی خود کی نماز نہیں ہوتی، وہ مسئلہ بعد میں بتا دیے، وہ مسئلہ وہاں ہے، پھر یہ مسئلہ یہاں ہے۔ ایسا امام جس کی خود کی نماز نہیں ہوتی، جب اس کی نماز نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے پڑھنے والے کی نماز کہاں ہوئی؟ اس لیے بڑا سالڈ دیکھنا ہے۔ اتوار کو ایک بات ہے، جمعہ کو ایک بات ہے، ایسا نہیں، بات اپنی جگہ صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی وہ نمازی بھائیوں بہت بڑے دیندار ہیں، تہجد چھوڑتے نہیں ہیں، بہت خیرات کرنے والے، بہت خیرات کرنے والے، ایسی خیرات کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو کیوں سسٹم خیرات ہوتی ہے ان کی، ایک دوسرے پر آؤندے پڑ جاتے ہیں، سمجھے؟ یہ برابر نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے، بگڑا ہوا ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے زمین بھر سونا خیرات کریں گے تو بھی کچھ نہیں سمجھ ماری بات ہے جی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، یا یہاں دیکھو خیرات کا لفظ بھی آیا ہے اور ولو افتدى بھی آیا ہے، یہاں ولو افتدى سے مراد فدیہ، فدیہ، یہ اس کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زمین بھر سونا خیرات کر دیں، سر نیچے پیر اوپر کر کے کھڑے ہو جائیں عبادت میں، تو ان کی عبادت قبول نہیں، ان کی خیرات قبول نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کل قیامت کے دن
کل قیامت کے دن زمین بھر سونا لے جا کر اپنے عذاب کو دور کرنے کے لیے فدیے کے طور پر دے دیں تو ان کا فدیہ وہاں قبول نہیں. جی کیا مطلب ہوا اس کا؟ دنیا میں کوئی عمل مقبول نہیں اور آخرت میں کوئی عمل، کسی عمل کی کوئی اہمیت نہیں، چاہے مال دے دو چاہے کچھ بھی دے دو. یہاں سے بہت بڑی فتح کی بات مل رہی ہے، غور سے سن لینا. بڑی فتح کی بات آ رہی ہے، غور کریں. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ. زمین بھر سونا خیرات کر دیں تو ان کی خیرات قبول نہیں، اور زمین بھر سونا کل قیامت کے دن اپنی بخشش کے لیے، اپنی نجات کے لیے، بخشش کے لیے کیا کہوں کچھ تو کریانے میں یہاں لایا ہوں، یہ قبول کر لے اور مجھے بخش دے. تو معلوم ہوا زمین پر نیکی قبول نہیں، آج قیامت میں فدیہ قبول نہیں. یہاں عمل قبول نہیں ہے اور وہاں بخشش نہیں. سمجھے؟ تو زمین پر سونا لے کر جانے والے کی بخشش نہیں ہے تو پھر ہم خالی ہاتھ جا رہے ہیں، ہماری بخشش کیسے؟ ہمارے پاس ہمارا عمل ناس کے تو لائق کا نہیں ہے، پھر ہم خالی ہاتھ جا رہے ہیں، ہماری بخشش کیسے؟ تو قرآن بڑے پیارے انداز سے فرماتا ہے اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا پیاری بات قرآن کی تیسرے پارے کے آخری آیت میں آئی ہے، وما لہم من ناصرین، کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو معلومہ مددگار وہاں پیدا کرنے کے لیے وہاں پیدا نہیں ہوتا، یہیں سے لے کر جانا ہوگا، یہیں سے لے کر جانا ہوگا. وہاں ان کو نہ انبیاء ہیں، نہ اولیاء ہیں، نہ اہل بیت ہیں، نہ شہداء ہیں، نہ صالحین ہیں، نہ نیک بندے ہیں، نہ اللہ کے پیارے بندے. ان کو سب نہیں مانتے نا، وہ ان کو سب نہیں مانتے، لہذا جن کو نہیں مانتے وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرتے، ان کی کوئی مدد نہیں کرتے. اور ہماری مدد ہو جاتی ہے، کیوں؟ ہمارے مددگار ہیں، ہمارے مددگار ہیں، ہمارے مددگار انبیاء بھی ہیں، ہمارے مددگار اولیاء بھی ہیں، ہمارے مددگار صلحاء بھی ہیں، ہمارے مددگار شہداء بھی ہیں. ارے ہمارے مددگار ہمارے حافظ قرآن بھی ہیں، ہمارے مددگار ہمارے عالم دین بھی ہیں، ہمارے مددگار ہمارے حاجی لوگ بھی ہیں. ہمارا مددگار ہمارے پیدا ہوا بچہ جس نے ابو کو نہیں کہا تھا، وہ بھی ہمارا مددگار. جی پوائنٹ کو پھر یاد رکھیے گا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا. سمجھے؟ کوئی کسی کے کام نہیں آتا. یہ جو بول کر ہمارے کو سمجھے گمراہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے انڈین منی لے کر اگر آپ سعودی کو جا رہے ہیں تو آپ کی انڈین منی نہیں چلے گی، وہ کرنسی نہیں چلے گی. ہاں وہاں جا کر کے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. ہاں اب وہاں چینج بھی کرنے جائیں گے آپ تو کم سے کم 500 کا 100 کا، ہاں 2 روپے لے جا کر ریال دے، بولے 2 روپے لے جا کر ریال دو، بولا ہمارے انڈیا میں چلتا. پھر اس کے بعد کرنسی بھی کیسے؟ کوائن نہیں چلے گی. جی یہ 5 کا کوئن جو ہے وہ یہ سب نہیں چلتا، نہیں ملتا ریال. گئے ہوئے لوگوں کو معلوم ہے ریال جی وہاں برابر کی منی دینا، وہ منی نہیں مل رہی ہے آپ کو، یہی منی چلانا چاہتے. آئی ایم انڈین، میں ہندوستانی ہوں، ہمارے ملک میں یہی کرنسی ہے. تو کہے گا جاؤ کرنسی تمہارے ملک میں چلاؤ، یہاں نہیں چلے گی. تو معلومات جاتے جاتے بھی لوگ ریال یہیں سے بنا کے لے جاتے ہیں، جاتے جاتے بھی لوگ یہیں سے ریال بنا کے لے جاتے ہیں. انگلینڈ میں جانا، امریکہ میں جانا تو کیا بنا کے لے جانا پڑے گا؟ ڈالر بنا کے لے جانا پڑے گا. اور عراق میں جانا چاہے تو کیا بنا کے لے جانا پڑے گا؟ درہم بنا کے لے جانا پڑے گا.
जी, किसी मुल्क में दीनार ले जाना पड़ेगा, किसी मुल्क में डॉलर ले जाना पड़ेगा, किसी मुल्क में पाउंड ले जाना पड़ेगा, किसी मुल्क में रियाल ले जाना पड़ेगा। तो मालूम है जिस मुल्क में जो करेंसी चलेगी वही करेंसी आपको ले जाना है। अपने मुल्क की करेंसी वहां ले जाकर आप नहीं चला सकते। समझ में आ गई बात? बिला तजबीह व तमसील वहां की जो करेंसी है वही तो अंबिया हैं, वही तो औलिया हैं, वही तो शहदा हैं, वही तो सालिहीन हैं, वही तो अल्लाह के पाकीज़ा। वहां की करेंसी इनको ले जाओ तो चलेगी, और यहाँ करेंसी अगर नहीं है वहां की तो फिर वही लोग ये कहते हैं कि वहां कुछ नहीं, कोई किसी के काम नहीं आता। तो इनकी पॉकेट में वहां की करेंसी नहीं है, इस वास्ते कोई किसी के काम नहीं है। जी बस समझ में। और ये बात बड़ी अच्छी है उनकी, गौर करेंगे आप तो। क्या है? सऊदी में जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से कई बार गया हूं, फिर इरादा हो रहा है, ब्याच मिल गए तो मजे उड़ाएंगे जाकर। वहां आदमी चाय पिलाने के लिए भी, खुद को पीने का भी जरा मुश्किल सोचता है। 1 रियाल में चाय मिल जाती है वहां की कमाई 1 रुपया है, वो रियाल है 1 रुपया। 1 रियाल में चाय के लिए 14 रुपए चले जाएंगे। अब खुद पीने के लिए आगे पीछे होता है, दूसरों को कहां पिलाएगा? दूसरों को कहां से पिलाएगा? अब एक चाय में लेकर के एक, अब बैठू का किस्सा नहीं वहां। बैठू बोले तो अंत हिंदी बैठू बोले तो जो है हिंदुस्तान के वैल्यू गिर जाते। अब फिर उसके बाद हमें बैठू कर लेंगे बोले तो एक गिलास दे, बोले तो गिलास देता नहीं। तुम पी करके कुछ भी कर लो या ऊपर डाल लो। तो मतलब ये कहने का है कि कीमत है ना वहां की रुपये की। अब एक बंदा आता है वहां से जो वहां जाके कमा रहा है, वहां की करेंसी उसके पास है, वो आता है हमारी समझे खिदमत के लिए, हमसे मुलाकात के लिए आता है, हमारे मुल्क का है, हमारे शहर का है, हमारे रिश्ते का है। वो आता है, 1 केजी फ्रूट ला रहा है, वो ला रहा है, ये ला रहा है, समझे 200-300 रियाल खर्च कर देता है, बेदरक खर्च कर देता है। अरे ये सब कहीं को लाने गए? नहीं हमारे। तो यहाँ वाला चाय पीने पीछे हटता है, वहां वाला केजी खजूर और फ्रूट ला करके देता है, तो उसके पास वहां की करेंसी है, बेहिसाब खर्च करता है। यहां वाले के पास वहां की करेंसी नहीं है, इसलिए डरता है। तो यहीं से बात समझ में आ गई, जिनको करेंसी वहां की नहीं है वही कहते वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा, और हम कहते हैं कि हमारी करेंसी वहां है। हम सरकार हमारे साथ हैं, अंबिया हमारे साथ हैं, औलिया हमारे साथ हैं, शहदा हमारे साथ हैं, सालिहीन हमारे साथ हैं। अरे हमारा अमल हमारे साथ है, मगर वो अमल किसी वजह से वो अमल काबिल कबूल ना हो, या किसी वजह से उस अमल को मरदूद कर दिया जाए, मुंह पर फेंक दिया जाए, वो हमारा अमल है। मगर मौला से हम ये कहेंगे, मौला हमारा अमल तो तू फेंक दिया, मगर क्या हमारी निस्बतों को फेंक देगा? हमने जिनसे जोड़ लगाया है, क्या उनको छोड़ देगा तू? तो परवरदिगार का करम पुकार उठेगा, तुम्हारा अमल तो ये ऐसा है कि बख्शने के लायक नहीं है, मगर तुम्हारी निस्बत ऐसी है कि बख्शे बगैर मेरी रहमत गवारा नहीं है। जी, तो यहां कुरान की आयत, आखिरी आयत है यह 30वें पारे की, आइंदा से 4था पारा शुरू। जी, तो वमा लहुम मिन नासिरीन, आला हजरत ने तो बहुत पुराना तर्जमा किया है, उनका कोई यार नहीं। समझे, गुस्ताखी करने वाला लफ्ज यार पर चोट कर देगा। समझे, यार का माना और मतलब उनका कोई मददगार नहीं है, नासिर नहीं है, मददगार नहीं है। तो हमको यकीन है कि हमारे मददगार हैं। उन मददगारों को यहीं से निस्बतें जोड़ के रखो, उनसे ताल्लुक कायम करके रखो। हमारी अपनी शख्स हैसियत जो है वो ऐसी है कि रायगा जा सकती है, और हम जिनसे रिश्ता जोड़े हैं वो ऐसे हैं कि कोई रायगा जाने की बात नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर कोई मेरे हाथ पर बैठ किया है, मिसाल वैसे भी है, समझे, मैं गुनाहगार, मुरीद है, मैं गुनाहगार, मैं खताकार हूं, इतना बड़ा पापी हूं कि मेरा मुरीद मुझे देखेगा तो भाग जाएगा, मगर मेरे से जुड़कर है,
जुड़ कर रहने की वजह से गौसे आजम करम कर देंगे कि वो तो लायक नहीं था, मगर तूने मेरी वजह से अपने जोड़ के रखा था, मेरी वजह से उसके करीब था, वो नाअहल था, कोई बात नहीं, मैं तो हूं। ये चीजें रखना दोस्तों, ये कहना हमें कोई शर्म की बात नहीं। ये देखो, ये मेरे मुरीद, ये कहना हमें शर्म की बात नहीं कि मैं बुरा हूं, मैं गुनाहगार हूं। कमाल तो यही है, कमाल तो यही कि खुद को बुरा जाने, खुद को गुनाहगार जाने, खुद को खताकार जाने। जब अपने को खताकार जानता है तब जाकर उसके अंदर इंकसारी आती है। जब अपने को सबसे अच्छा जानता है तब जाकर उसके अंदर शैतानत आ जाती है। बात समझ में आ गई? तो वमा लहुम मिन नासिरीन, यहां तक की बातें हो गई हैं। और सूफिया किराम इस सिलसिले में फरमाते हैं, आखिर बात कह के बात खत्म करता हूं। सूफिया किराम फरमाते हैं, जब दिल से नूर निकल जाता है, जब दिल से नूर निकल जाता है तो वहां जुल्मत घर कर जाती है। जब दिल से नूर निकल जाता है तो वहां जुल्मत घर कर जाती है। जब जुल्मत घर कर जाती है तो उसका कोई अमल बारगाह खुदाबंदी में मकबूल नहीं। क्या मतलब इसका? सूफिया का फरमाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अमल बाद में करो, अमल करने से पहले अपने दिल को मुनव्वर रखो, अपने दिल को मुनव्वर रखो, अपने दिल को नूरानी बनाओ। दिल को नूरानी बनाने का क्या तरीका है? उसको सैकल करने का क्या ढंग है? अहलुल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाओ, उनकी मोहब्बत को लेकर अमल करो, तुम्हारा अमल नूरानी हो जाएगा। उनकी मोहब्बत के बगैर अमल करोगे तो ये मादी चीज है, मादी मिट्टी के पुतले की बातें, मिट्टी के पुतले की बातें। उठक बैठक बंगला सिपारा खत्म हुआ और हम जो है रबीउल अव्वल शरीफ में गालिबन शुरू किए थे। 3 साल हमारे पूरे हो गए। आइंदा रबीउल आखिर का हफ्ता शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाहुल मुस्तान, बल्कि आज मगरिब से शुरू हो गया है। तो रबीउल आखिर में हम चलेंगे चौथे पारे की तरफ। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ से चलेंगे हम। अब शुरू तो कर देंगे चौथा सिपारा, अब अल्लाह को जब तक मंजूर है चलता रहे और हम सुनते जाएंगे, सुनाते जाएंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।